بولا تھا میں نے پورا. چلو شاباش, چلو جاؤ شاباش لے کے آؤ, پورا جملہ لے کے آؤ, پھر الزام لگانا. اچھا آپ او جھوٹے بھائی الزام نہ لگائیں. 1000 یورو کیا انہوں نے اویس 1 آپ کو لاکھ میری ڈالر آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہے؟ مجھے اوے آ رہی ڈاکٹر ہے. صاحب او ڈاکٹر بھائی صاحب 1000 ہی. اوکے. ڈاکٹر صاحب 1 لاکھ ڈالر آپ انعام دیں گے. فون سے بات کر لیں, ڈاکٹر میدان جنگ تھوڑی بنا فون سے بات کر لیں, ایزی ویس ہوگا. بھائی نہیں یار انہوں نے بندہ ابھی 1000 آتا یورو ہی کا ہے ہے. لائیو میں, آتے ساتھ ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں ایسے. دیکھیں میں ڈاکٹر کیا صاحب کا مسئلہ فین ہے کیا؟ ہوں, ڈاکٹر صاحب نے 1000 یورو کہا ہے, 1 لاکھ ڈالر نہیں کہا. یار میں یار ابھی میں ابھی ریکارڈنگ میں نکال رہا ہوں. 1 لاکھ ڈالر اویس بھائی ذرا کلیئر کروا دیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں او کیا بھائی ہے, انہوں 1 نے لاکھ ڈالر آپ انعام دیں گے. یار انہوں نے یار 1000 اویس یورو کسی کا ہے ایک یار, بندے نے وہ لائک نہیں ابو کیا آپ کی بکر بھائی براڈ یار, اللہ کا ایک ہی واسطہ ہے لائک یار. پڑی ہوئی ہے. استغفر اللہ. اللہ ولا قوت الا باللہ. لائیو شو چل گیا, ہر بندہ اپنی اپنی باری پہ بول سکتا ہے. سب سے پہلے میرا خیال یہ اس باری ہے تھنک لائک ملنگ صاحب, جی 2 منٹ لگیں گے. دیکھیں جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی بات ہو تو ایسے ٹاپک ہو جس کا کوئی نہ, میرا خیال ہے آپ کی براڈ پہ بڑے کم ہی ایسے ٹاپکس آتے ہیں, تو میرا تو بس یہی کہنا تھا, آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ بولنا پڑے گا پورے 2 منٹ؟ 2 منٹ تک آپ 2 منٹ پورے بولنا پڑے گا, کوئی اور مائک بھی اوپن نہیں کر سکتا اس کو. زبردست, یہ تو مزہ آ گیا. مطلب میں آپ کی براڈ ہائی جیک کر سکتا ہوں. دیکھیں جی, میں آپ کو سب کو مشورہ دوں گا, جتنے بھی احمدی بیٹھے ہیں, جتنے بھی غیر احمدی بیٹھے ہیں. دیکھیں ہم لوگ پچھلے 150 200 جتنے بھی سال ہیں, پتہ نہیں 89 سے اب تک لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی, دونوں پارٹیاں کہتی ہیں ہم ٹھیک ہیں. تو پیارے بھائیو, جب اتنے سالوں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کی براڈ پہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص فضل کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے لوگ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو اسلام قبول کروا رہے ہوں گے. تو پیارے بھائی اب بلا جانے, ویکینڈ ہے, انجوائے کریں, جا کے میچ دیکھیں یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. ادھر لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک بک کا اخبار لے کے آئیں گے, اسی کا اٹھا کے لے آئیں گے, تو یہ بکس کے جھگڑے جو ہیں نا بیچارے چلے کے لکھ کے, وہ پیچھے آپ لڑتے نہ رہیں اور زندہ کتابوں سے باہر نکل کے ایک اچھی سی زندگی ہے وہ گزاریں. اور میرا تو یہی میسیج ہے آپ سب کو, ٹھیک ہے. باقی اویس بھائی کو تو سمجھ نہیں آنی, ان کو تو کہنا اب کہہ کے تھکے آپ, لیکن یہ کہ باقی بھائی شاید کسی کو سمجھ آ جائے آپ کے 14 لوگوں میں سے جو سن رہے ہیں آپ کو. تو بس جزاک اللہ, میرے تو ٹائم ہی نہیں مک رہا. دیکھا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے کہ بندہ دیکھا چنگی گل کتنی ٹائم 10 سیکنڈ کام ختم. چلو بھائی نیکسٹ کون ہے بھیا, آٹومیٹیکلی وہ اوپن ہو جائے گا. میری دلیل کا توڑ کوئی لائے, پھر میں آئے گا, مزہ آئے گا. اس دلیل کا توڑ لائے کہ کوئی کامیاب ہوئے اس کام میں یا اس کا فائدہ ہے ان چیزوں کا, بس یہ بتا دیں. شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات وہی ہے کہ دیکھیں, بات ہوتی ہے ساری کی ساری دلیل پہ. گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ دوسرے کے دل میں بھی جگہ بنے اس گفتگو کو سننے کے لیے. اب بات یہاں پر یہ والی ہے کہ حوالے موجود ہیں, چیزیں بھی موجود ہیں, لیکن ان کو ڈینائی کیا جاتا. ٹھیک ہے, میں تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے چھوٹی سی گفتگو ہی کروں گا, اور وہ یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات ماننے سے نا کسی کا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر کوئی بھی ایسی بات لیں, ٹھیک ہے, یہاں تو ہم اس کو مانیں گے یا ہم اس کا رد پیش کریں گے. میرے سے آپ گفتگو رکھ لیں, کوئی بھی بات پیش کر دیں, میں یا تو اس کو مانوں گا یا اس کا رد کر دوں گا. میں اس کی طویلیں نہیں نکالوں گا لمبی سے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے بھی جماعت احمدیہ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں, اور اپنے لیے بھی جو آپ تبلیغ کرتے ہیں, اپنے لیے جو رستے ہیں ان کو بھی آسان کریں. اور جتنی بھی باتیں ہیں, جو بھی حوالے آپ کے ساتھ سامنے پیش کیے جاتے ہوں, کوئی بھی براڈ وغیرہ ہو, ٹھیک ہے, اس پہ جا کے غصہ نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ والی ہے, ٹھیک ہے, غصہ نہیں کرتے. میں نے دیکھا آپ لوگ غصہ جلدی کر جاتے ہیں. آج کے دور میں جہاں جس ٹک ٹاک پہ موجود ہیں, آپ لوگ غصہ بہت جلدی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں پورا دن گالیاں دیں, اب یقین کریں کہ آپ پھر بھی ہماری براڈ کے اوپر آئیں گے نا, تو آپ کو بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیں گے, کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے, لیکن بات جسٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑا غصہ کم کیا کریں, بات دلائل کے اوپر کی ہے. اور راجہ صاحب کو بھی یہ میرا پیغام دے دیجیے, کافی دیر بعد آپ سے گفتگو ہوئی ہے, آپ آئے تھے پہلے میری براڈ کے اوپر. راجہ صاحب سے بھی کیجیے گا کہ تھوڑا سا پیشن رکھیں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں. جتنی برداشت پیدا کریں اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا. جزاک اللہ. جی, یہ کتے مار صاحب
جی مربیوں نے سکھا دی ہے بیچارے مرزائیوں کو تہذیب، چندہ ہی دیتے رہتے ہیں شکایت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں جی میں نے تو جو بات کی تھی، میں نے ایک اسپیسیفک کوشچن رکھا تھا کہ محترم مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا دعویٰ نبوت ہے، تو ان کے بیٹے نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بچپن میں دادا جان کی پینشن لے کے بھاگ گئے تھے، یعنی کہ چوری کی، اور پھر اختیاری کے اختیاری کے امتحان میں وہ فیل ہوئے، اور دنیاوی امتحان میں کیا کوئی نبی دنیا کے کسی امتحان میں اس قسم کے فیل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی چور ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات ڈاکٹر صاحب جن کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں، انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا نبی کسی امتحان میں دنیا کے فیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود رکھا ہے کہ جو مادی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدم وقت ہو، اور اس کی لیاقت کا معیار کا کوئی بھی بندہ اس کے دور میں موجود نہ ہو۔ تو یہ کیسی لیاقت تھی کہ اختیاری کے امتحان میں وہ فیل ہو گئے، دنیاوی میں اپنے ہی جو انہوں نے پیش کیے ہوئے تھے دلیلیں انہیں کو وہ پوری نہ کر سکے۔ تو یہ میرا ایک سوال تھا جس کو ڈاکٹر صاحب کریں گے، کیونکہ بڑی علمی شخصیت ہیں۔ اور باقی جو ملینئر بھائی نے بات کی ہے تو وہ بات انہوں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کام کرو جا کے، ادھر اپنے براڈوں پہ بیٹھے رہتے ہو، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو اپنا ملینئر بھائی فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو نیچے سن رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ لٹریچر سے، جماعت احمدیہ کے یا مسلمانوں کے جو لٹریچر ہے قرآن اور حدیث، جن کو مرزا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ قرآن 1857 میں اٹھ گیا تھا، یہ قرآن میں خبر موجود ہے اور وہ کہیں بھی خبر موجود نہیں ہے، تو اس قرآن کا مسلمانوں کو بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری کہ میں نے جو ڈاکٹر زکریا صاحب کا چیلنج ہے نا، $1,00,000 کا انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ اگر ان کے منہ سے یہ الفاظ ابو بکر میر کی بہن کے حوالے سے میں ان کو سنوا دوں تو یہ $1,00,000 مجھے انعام دیں گے۔ ان کا یہ چیلنج مجھے قبول ہے، اور میں یہاں پہ ابھی اور اسی وقت وہ آڈیو ان کی پلے کروں گا، اور یہ اپنی باری پہ آ کے یہ اس چیلنج کا جو انہوں نے کہا ہے ایک بار اس کو واپس دہرا دیں گے کہ $1,00,000 یہ مجھے انعام دیں گے۔ اور دوسری بات مرزا صاحب کے حوالے سے، تو مرزا صاحب کے حوالے سے بھی میرا ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولا ہی بولا، اور مسلمان اسلاف کے اوپر جو علماء ہیں ہمارے، ان کے اوپر بھی جھوٹ بولا ہی بولا۔ انہوں نے اپنی کتابوں پہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی یہاں پہ ابھی اگزامپل کے طور پر دے دیتا ہوں۔ وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ روحانی حسین جلد 18 ہے ان کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 524، اور اس کے اوپر مرزا صاحب نے ایک اپنا الہام لکھا ہوا ہے، شکر نعمتی ریتی حتیجی، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا کہ میرا شکر کر کے تو نے میری حدیجہ کو پایا، اور کہا کہ یہ الہام جو ہے نا، یہ جو پیش گوئی ہے، یہ برہان احمدیہ کے صفحہ 558 پہ بھی درج ہے یہ پیش گوئی۔ تو یہ پیش گوئی اگر یہ برہان احمدیہ سے مجھے نکال کے دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو جو چیلنج ہے ان کا وہ معاف کر دوں۔ اسی طرح سے مرزا صاحب نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا یہ حصوف و کشوف والا، وہ بھی مرزا صاحب نے 1901 یا 1902 میں ان کی وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے اندر وہ درج ہے کہ آج سے 16 برس پہلے برہان احمدیہ میں یہ الہام میں چھاپ چکا ہوں۔ تو 16 برس پہلے برہان احمدیہ سے حصوف و کشوف کا وہ نشان اگر یہ نکال کے دے دیں، تب بھی میرا یہ ان کو آفر ہے کہ یہ جو ابھی چیلنج انہوں نے مجھے $1,00,000 کا کیا ہوا ہے، $1,00,000 کا، وہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ جی میری بات ہے میں اتنی۔ ٹائم چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنی تھی، میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ جو یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے معصوم بھائی، دائیں بائیں کی باتیں لے کر، ادھر ادھر سے کہانیاں سن کر، اور خام خواہ کے اپنے مزاج کے مطابق ایک انداز گفتگو اختیار کر کے اس کا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اخلاق فاضلہ اور آپ کی سکھائی ہوئی جس امت کو آپ جس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مرزا صاحب کے بیٹے نے فلاں بات لکھ دی، بھائی مرزا صاحب کے بیٹے نے تو کچھ خود سے وہاں پہ لکھا ہی نہیں، پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ میں نے یہ شذرات اکٹھے کیے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کی تحقیق کرتا، لہٰذا امانتاً وقت کی کمی کی وجہ سے جو کسی نے جو بھیجا میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ تو ایسی
मजमुआ रिवायात जिसके मुतल्लिक उनको तारीफ़ करने वाला जो उसका मुसन्निफ भी नहीं है वो जब वाज़े लिख रहा है तो इस किस्म की बातों को करना वो दयानतदारी नहीं कहलाता। जहाँ तक अगला किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि नाउज़ुबिल्लाह मैंने किसी की बहन के मुतल्लिक, हाँ मुझसे खातून ने राबिता किया था और उन्होंने अपने भाई का नाम वही बताया था जो ये पुकार रहे हैं, और मैं इस पे हलफन भी बात कर सकता हूँ। मगर मैंने ये जो ब्रॉड्स पे आने वाले इनके जो एक भाई जिनका ये नाम लेते हैं, मैंने उनके हवाले से हरगिज़ बात नहीं की थी। मैं वाज़े कर देता हूँ, तो गलत फहमी है। मैं फिर इन्हें दोबारा वही चैलेंज देता हूँ कि मेरी वो ऑडियो लेकर आएँ और इसी अंदाज से मुझे वो लफ्ज़ ला कर दिखाएँ। मैंने वाज़े ये कहा था कि अगर ये वही हैं, अगर ये वही खातून है तो इस हवाले से फ़लाँ खातून ने इस नाम के साथ तज़किरा किया था। तो ये बदयानती की बातें हैं, ये दयानतदारी का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ वक्त 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं लेकिन बाज़ वक्त बहुत कम लगते हैं, तो माज़रत के साथ। इसलिए सिंपल सी बात ये है कि शो टाइम तो लगा दिया था आपने, लेकिन बहरहाल ये कहूँगा वैसे के जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उन्हें देखना चाहिए। इस्लाम में इल्ज़ाम लगाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। कुरान करीम शरीयत जो है वो इस बारे में एक आपको लाइन ऑफ एक्शन देता है, एक आपको कवायद और ज़वाबित में बांधता है। ठीक है, आप लगाइए, मैं आपको बता देता हूँ। लगाइए, मैं सुन रहा हूँ साथ आपके। नहीं, मैं इस तरह नहीं लगाऊंगा। अगर आपने अबू बकर मीर का नाम लिया हो, मैंने ये $1,00,000 का आपने चैलेंज दिया। मैंने ये वीडियो 10,000 दफ़ा सुनी है, मगर ये मुकम्मल नहीं है। आप मुकम्मल ले आए आप। भाई मेरे पास नहीं है, मैंने जिसने बात की जो गवाहान उस मजलिस के मौजूद थे उनसे बात कर लें। आप यहाँ पे आपने अबू बकर मीर का नाम लिया हुआ है। पाक पे हलफ ला दें, आप कुरान पाक पर हलफ ला दें कि आप ये मुकम्मल वीडियो पिछले अगले से आपको सबाक के साथ पेश कर रहे हैं। मैं सुनने के लिए तैयार। ब्रॉड आपकी है, फाइटर की ब्रॉड है, उससे आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसकी ब्रॉड है ये? फाइटर की। हाँ, तो फाइटर की ब्रॉड के पास, उसके पास ऐन मुमकिन है कि उसके पास नहीं हो ना। 3 महीने की रिकॉर्डिंग जो है वो सबके पास होती है, और ये इतनी पुरानी बात नहीं, आप उससे रिकॉर्डिंग पुरानी बात है, ये डेफिनेटली 3 महीने से पुरानी बात है। इसलिए मैं तो आपको वाज़े ये कहूँगा कि देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हलफ दे दें, मैं समझ लेता हूँ। जी, मैं हलफ देता हूँ कि आपने इसमें अबू बकर मीर की बहन पे नहीं, आप हलफ दें कि ये सियाको सबाक के साथ मुकम्मल ऑडियो है। मैं हलफ देता हूँ कि आपने अबू बकर मीर की बहन के ऊपर बात की है। बोल रहे हैं आप, फिर वही बात है। आपको हलफ मांगा जा रहा है चने का, आप जवाब दे रहे हैं गंदम के साथ। अच्छा, आप हलफ दे रहे हैं कि आपने अबू बकर मीर की बहन के ऊपर बात नहीं की। कुरान करीम ने इसको नापसंद फरमाया है, इसको जुबान का। भाई आपका कुरान से कोई तल्लुक नहीं है। कुरान ने तो ये भी कहा है कि अगर किसी के बारे में बात सुने आप, अगर कोई बात आपके पास आए तो कुरान पाक की तालीम ये है कि उसके ऊपर आपने इस तरह से बगैर तस्दीक किए बात नहीं करनी। वैसा मुझे बताइए कि क्या किसी कोई बाप की जागीर खुदा ताला ने कुरान करीम करार दी है? अच्छा, आपने इस बात की तस्दीक की थी? पूरी दुनिया के लिए ये। तो फिर ये किस हक से ये कह सकते हैं कि आपका कुरान करीम? इस हक से कह सकता हूँ कि मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि अब कुरान वही है जो मैं पेश करूंगा, इसके अलावा कोई कुरान नहीं है। हाँ, कुरान करीम को पेश करने से मुराद कुरान करीम की तफसीर और उसके मानी है। कुरान करीम अपने अल्फाज के तौर पर नहीं कहे उन्होंने। आप क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों आप लोगों का झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता? मतलब देखिए ना, अब मिर्जा साहब ने खातम सिवाय इन दजल की बातों के अलावा, मैं आपको दजल दिखा रहा हूँ, क्यों इतना मिर्जा साहब ने खातमुल नबीयीन से सुनिए और खातमुल नबीयीन से इजराए नबूवत भी की है। इतना बताइए ये कुरान के अंदर तजाद पैदा किया है। मोहताज हैं कि आपको ये झूठ की बेसाखियां और दगे और फरेब। भाई मिर्जा साहब के झूठ आपके सामने रख रहा हूं मैं। सांस नहीं ले सकते। मिर्जा साहब ने खातमुल नबीयीन से खत्म नबूवत भी की है और इजराए नबूवत भी की है। मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफात है तवफ़ी लफ्ज़ से, उन्होंने उनकी वफात भी साबित की है और उनकी हयात भी, जिंदा आसमान की उठाया जाना भी साबित किया है। कुरान की आयत से खत्म नबूवत पर ईमान लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भाई कुरान की आयत से साबित किया मिर्जा साहब ने। तो फिर मैं वही बात कहूंगा। एक मिनट इस कदर तजादात कुरान के ऊपर। अच्छा अबू बकर भाई एक मिनट यार मेरा $1,00,000 इनसे दिलवाओ यार। किस चीज का $1,00,000? ये आपने अबू बकर मीर की बहन के ऊपर बात की है। देते नहीं हो हलफ, तो यहाँ सबके सामने मैं हलफ दे रहा हूँ कि आपने अबू बकर मीर की बहन के बारे में बात की है। आपने हलफ यार अच्छा एक मिनट ठहरो सही यार एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुन, एक मिनट रुक जाओ यार। अबू बकर भाई एक बंदा कह रहा है यार कि मैंने नहीं किया। यार मैं ऑडियो चलाता हूँ यार, जबरदस्ती आपने क्या नहीं है। ऑडियो सुने, बंद करें। हाँ बंद करें ऑडियो सुने। अच्छा अभी ये कह रहा था कि मैंने ऑडियो लगानी नहीं है जब तक खुला बात ना हो। और अब ये अपने ठीक है,
اور اس کا جو مرکز سے آیا تھا کہ اس کا یہ کریں وہ کروائیں ایسے کر دیں، وہ میرے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ ان کے گھر کے 3 گھر چھوڑ کے ان کا ایک بڑا اہل حدیث عالم ہے، وہ کوئی 52 سال کا تھا، اس کی بہن کی وہ ٹوٹل تھی اس وقت 21 سے 22 سال، یہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس نے رشتہ مانگا تھا اپنی دوسری یا تیسری شادی کے لیے اس کے باپ سے، اور وہ اس سے بھاگی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں کرنا، ساری گلا میں بروٹ سے دسیاں پڑی تینوں۔ اس کے بعد اس نے، اس کی بہن نے مجھے ابو بکر میر کا فون نمبر دیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ اس سے میرا کچھ کر سکتے ہیں تو۔ لیکن بعد دے وچ وہ معاملہ پھر کسی اور پاسے ٹر گیا، پتہ لگا کہ پچھوں گیم ساری اور سی، بٹ وہ لوگ نے جنہاں دے گھر دیاں خواتیناں جڑیاں نے وہ انہاں دے ہتھوں تنگ آ کے جی اس میں ابو بکر میر کا بھی نام آیا، بہن کا بھی نام آیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ پوری سٹوری ان کو پتا ہے، ان کو بعد میں پتا چلی ہے پوری سٹوری۔ آپ حلفاً یہ کہہ دیں کہ آپ کے ایک منٹ، پاس اس ایک کا منٹ۔ آغاز موجود ہے اور آپ چلا نہیں رہے اور یہ بات مکمل لگا رہے ہیں۔ ایک منٹ دوبارہ ابو بکر بھائی دوبارہ ذرا اس کو دوبارہ لگائیے، دوبارہ پلے کریں۔ شروع سے میں لگائیں ایک اور منٹ اس کی پوری تھوڑی بات والیوم لگائیں۔ اس کا کھول کے لگاتا ہوں، ایک منٹ۔ پورا جملہ لگائیں پیچھے سے۔ ابو بکر بھائی کی سکرین بڑی کر دے ویس بھائی، وہ دکھا بھی دے کہ کہاں سے چلا رہے ہیں، ہاں تو پتہ سکرین چل بڑی جائے۔ کر دیں۔ کریں بیچارے۔ کہ اتنے 2 خواتین بیٹھیاں اس نے بیعت کی تھی، لاہور میں ہاسٹل میں پڑھتا ہے۔ دیکھو کٹی ہوئی بات ہے، شروع سے ہی کٹی ہوئی بات ہے، پوری ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں یار اس کا یہ بددیانتی ہے۔ ایسے کر دیں، وہ میرے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ ان کے گھر کے 3 گھر چھوڑ کے ان کا ایک بڑا اہل حدیث عالم ہے، وہ کوئی 52 سال کا تھا، اس کی بہن کی وہ ٹوٹل تھی اس وقت 21 سے 22 سال، یہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس نے رشتہ مانگا تھا اپنی دوسری یا تیسری شادی کے لیے اس کے باپ سے، اور وہ اس سے بھاگی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں کرنا، ساری گلا میں بروٹ سے دسیاں پڑی تینوں۔ اس کے بعد اس نے، اس کی بہن نے مجھے ابو بکر میر کا فون نمبر دیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ اس سے میرا کچھ کر سکتے ہیں تو۔ لیکن بعد دے وچ وہ معاملہ پھر کسی اور پاسے ٹر گیا، پتہ لگا کہ پچھوں گیم ساری اور سی، بٹ جی اویس بھائی اس میں 2 چیزیں، ایک تو ان کے پاس ابو بکر میر کا نمبر بھی ہے، دوسرا یہ کہ ان کو بعد میں پوری بات کا ان کو پتہ چل گیا تھا، وہ پوری بات یہاں پہ بیان کر دیں، کیا بات کا پتہ ان کو چلا تھا وہ بات یہاں پہ بیان کر دیں۔ تیسرا انہوں نے اس خبر کی کیا تصدیق کی تھی، ان کے پاس اس کی کیا گارنٹی تھی کہ یہ ابو بکر میر کا نمبر ہے، اس کی بہن نے دیا ہے، اور اس طرح کیا، اس طرح اس طرح۔ یہ جی اب ساری آڈیو آپ کے سامنے ہے، اب آپ بیان کریں۔ ٹھیک ہے اجازت دیں میں ہم سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا یہ جو ابو بکر میر صاحب ہیں وہ یہی والے ابو بکر میر صاحب کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور ابو بکر میر ہے؟ پہلے تو یہ اگر یہ ابو بکر میر صاحب آ کے اقرار کر لیں کہ یہ ہمارے ہی گھر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہی گھر کے پاس ساتھ ہی قریب ہی ایک اہل حدیث عالم کا گھر تھا جنہوں نے ہماری بہن کا رشتہ مانگا تھا، تو میں پوری تفصیل بیان کر دوں گا۔ وہ آ کے اقرار کر لیں کہ یہ انہی کے گھر کا واقعہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے آغاز میں سنا ہے کہ آغاز میں بھی میرا جو جملہ ہے وہ کٹا ہوا ہے، اور انہوں نے بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے، جیسے کہ ان کا وتیرہ ہے، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ حلف اٹھا لیں کہ آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ یہ مکمل میری گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ حلف نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا آج حلف اٹھا لیں، میں اپنی کی بھی بات پر قائم ہوں۔ دوسرا طریق یہ بھی ہے کہ ابو بکر میر سے اقرار کروا لیں کہ یہ میرے ہی گھر کی بات ہے، میں تب بھی ہر بات بیان کرنے کے لیے قائم ہوں، یہاں پر دکھا دوں گا میرے پاس اور بھی نہیں، یہ بات ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں رک جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو آپ سے بات کی جا رہی ہے ابو بکر بھائی سے میر سے، تو بعد میں اقرار کرواتا ہے، آپ نے جو بات کی گئی ہے، کیونکہ آپ نے تو بات یہ آن براڈ کی ہے، آن براڈ یہ جو بات ہوئی ہے یہ آپ نے ابو بکر میر بھائی کے بارے میں بات کی ہے یا کسی اور کے بارے میں بات کی ہے؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر دیں نا، بات تو آپ نے سٹارٹ تو آپ نے کی ہے، آپ یہ کلیئر کر دیں کہ آپ نے ان کے بارے میں کی ہے یا نہیں کی۔ ارے یار جب میں نے بات کہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جس بندے کی بات ہے اس کا نام ابو بکر میر بتایا گیا تھا، اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں یا کیا ہیں۔ میں نے یہ اس آڈیو سے جب یہ جو جہاں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اسی پیچھے میں ڈسکلیمر دی چکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہی انہوں نے کاٹا آپ کو ہوا پتہ نہیں کہ وہ یہ والے ابو بکر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں نے واضح بتایا ہے کہ میرے پاس جب میں شروع میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں ان لوگوں کے یہاں سے اس قسم کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ابو بکر میر آتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ وہ ہیں یا کوئی اور ہیں،
لیکن ہمارے پاس ایسا ایک کیس تھا جنہوں نے اپنے بھائی کا نام اس وقت آج سے کچھ سال پہلے ابوبکر میر بتایا تھا، اور ان کی پھر نشانی بتائی کہ گھر کے پاس یہ تھا، معاملہ کیا تھا، کس قسم کی سچویشن چل رہی تھی۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ قرآن کریم پر حلف اٹھا لیں کہ ان کے پاس مکمل آڈیو موجود ہے، وہ چلائیں، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ یہ ابوبکر میر کو لے آئیں، وہ اقرار کر لیں کہ واقعی میرے ہی گھر کی بات ہو رہی ہے، تو پھر میں بات کر لیتا ہوں۔ دو ہی حل ہیں، چلیے۔ نہیں کرنا، ساری گلا میں بڑھاتے سے میں نہیں کروں۔ اس کے بعد اس نے، اس کی بہن نے مجھے، اب یہ دیکھیں کہ ان کو ابوبکر میر کی بھی عزت کا باعث نہیں ہے، یہ ان کے بھائی ہیں جو اپنے ہی آشیانے کو جلانے میں موجود ہیں، بشمول اویس آپ کے جو اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ بار بار آپ کی براڈ پر یہ حرکت کی جائے۔ بہت اچھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ عزتیں اچھال رہے ہیں لوگوں کی، ایک منٹ آپ ڈاکٹر صاحب عزتیں اچھال رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ باتیں آگے آن براڈ کہہ رہے ہیں، اس کے آپ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں باشمول ہوں۔ میں نے کہی یا نہ کہی، میں نے کہی یا نہ کہی، لیکن آپ اپنی براڈ پر یہ حرکت کرنے کی اجازت، میں کہتا ہوں کیا کہنے آپ جیسے دوست ہونے چاہیے ابوبکر میر کے، اور ابوبکر وہ تو میرے پاس چیز موجود ہے بھائی۔ اچھا مجھے یاد نہیں ہے، ارے بھائی جس وقت یہ بات چل رہی تھی اس وقت خیال نہیں آ رہا تھا ابوبکر میر یہاں پہ گالیاں نکال رہا تھا آ کر ہمیں؟ ہاں، اگر اس کے جواب میں بڑی احتیاط سے بات ہوئی ہے کیا؟ بھائی میں کہتا ہوں ابوبکر میر کے آپ سے اچھے دوست دنیا میں ہونے نہیں چاہیے۔ ابوبکر میر نے آپ کو گالیاں دی، یہ یہاں پہ اس کا ثبوت دے دیں۔ دیکھو جی راہل رجال صاحب بھی بات سنیں، چالی صاحب آپ روزانہ یہ سب کو لگائیں، مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ اپنے ہی بھائی کے گھر کی بات اچھالیں، 100 بسم اللہ، میں کہتا ہوں روزانہ چلائیں، ویل ڈن۔ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں، آپ کو ابھی بھی چیلنج ہے، آپ قرآن پاک پر حلف دے دیں یا ابوبکر میر سے اقرار کروا دیں۔ ویسے وہ اقرار کرے نہ کرے، میں خود ابوبکر میر ہی بات کر رہا ہوں، اور میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ آپ نے ابوبکر میر کے بارے میں بات کی ہے۔ بار چلائیے، اس کو سگنیچر بنائی، بالکل بکواس کر رہے ہیں آپ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے حلف نہیں دیا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں جی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہو کہ آپ نے شادیوں میں ابوبکر میر کی بات کی ہے، اگر نہ کی ہو تو اللہ کی لعنت ہو آپ کے اوپر۔ اچھا ابوبکر میر ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب پہلی بات ہوئی والی ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی کہ کوئی بھی بندہ خود بات کر رہے ہیں، یہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، شرم کیسے آئی ڈاکٹر صاحب کو؟ شرم کیسے آئی؟ ڈاکٹر صاحب کو شرم اس بات پہ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کسی کی بہن بیٹی کی بات کی۔ کو آگ لگانے والے اس سے بدتر کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شرم حیا چاہیے، یہ آپ کی جماعت کی تعلیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسے نہ کریں، وہ اصل میں سلیم میر کا بھائی ہے اور یہ ان کی باجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کسی ابوبکر دوسرے کے بارے میں، سلیم میر کا جو بھائی ہے نا ابوبکر میر، یہ ان دونوں کی مشترکہ باجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ جی؟ ہاں نہیں، یہ اس آڈیو میں بلال بھائی بات بھی کر رہے ہیں کہ بعد میں یہ بات ساری کھل گئی تھی اور مجھے پتہ چل گئی تھی، بعد میں بات کچھ اور نکلی، انہوں نے کہا ہوا ہے اس میں کہ بات کچھ اور نکلی۔ اب وہ بات نہیں بیان کر رہے، وہ بات شاید یہی ہوگی کہ وہ میر سلیم کا بھائی ہے ابوبکر میر، کیونکہ وہ بھی میر ہے نا، ابوبکر میر میر سلیم کا بھائی ہے، اور اس کی بہن کی یہ بات ہو رہی تھی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا، ایک منٹ جی ایک منٹ، جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ میر سلیم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے وہاں سے پھر رجوع کر لیا، بھاگ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ ابوبکر میر جو ختم نبوت کا ہے۔ نہیں وہ اس لیے کیونکہ اس نے کہا کہ آپ کا ابوبکر میر ہے نا، اس کی بات میں نہیں کر رہا تھا، یہ کسی اور ابوبکر، تو وہ سلیم میر کا بھائی ہوگا یا لطیف میر کا بھائی، کوئی بیٹا بھانجا بھتیجا ہوگا، ان کی باجی کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں اور بھی ناموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، کچھ لوگوں کا نا، میری بات سنیں بلال بھائی، میری بات سنیں، کچھ لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے۔ دیکھیں اگر وہ عمل انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے، میرا خیال اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں کہ وہ کس ظرف کے مالک ہیں، ان کے ظرف پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، ان کا ظرف آلریڈی دیکھ چکا ہوں، جتنی بھی یہ بات کرتے ہیں، تو آپ میرا خیال ہے چھوڑیں یار، وہ اس قابل اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ ان کا ہم اتنا تذکرہ کریں۔ آئی تھنک سو دس از مور دین اوور۔ ایک جب شروعات میں آئے تھے انہوں نے ایک اپنی، مجھے لگا کچھ اور تھے، لیکن بہرحال ان کا، میں تو ان کی اخلاقیات دیکھ کے میں تو استغفر اللہ کہا جا سکتا کہ یار اگر یہ اخلاقیات ہیں ان کے، فیک بندہ ہے یہ فیک بندہ ہے، ابھی ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ بول کے ٹھہراؤ پیدا کر کے اپنے آپ کو پتا نہیں کیا شو کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ بندہ، اب کرے بعد میں سننا بس۔ ٹھیک ہے ابوبکر بھائی میری بات سنو، چھوڑو ابوبکر بھائی، آپ میری بات سنو، یہ نا آپ میری کچھ چیزیں جب دیکھیں، ایسے کوئی اگر کوئی گند بولے گا نا فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ اپنے ذہن میں یاد رکھو، گندا آدمی گندا ہوتا ہے، اگر اس نے گند بولا ہے ہم نے آگے سے گند نہیں بولنا، ٹھیک ہے،
اور اس نے اگر گند بول دیا تو کوئی بات نہیں, فرق اسے کیا پڑتا ہے؟ جس کی اپنے کو گھر میں کوئی نہیں سنتا تو اس کی کیا بات کرنی ہے کسی. ابو بکر بھائی وہ آگے سے نہیں بول رہے کچھ بھی ویس بھائی, وہ صرف شو کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کتنا صاف کہتے ہیں اور ان کے منہ میں دیکھو کتنا گند ہے. یہ یار اپنا ویس بھائی, ہمیں تو ان باتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. عامر نذیر بھائی ہیں, ان کی والدہ ہیں, 95 ایئر ایج ہے ان کی تصویر وہاں پہ انہوں نے ٹانگی ہوئی ہے, وہ ناصر بٹ صاحب نے, اور ان کے نیچے جو کمنٹ لکھا ہوا ہے نا, وہ اگر آپ کمنٹ پڑھیں تو آپ کو ریئل پکچر, ہاں بالکل ریئل پکچر, اور وہ آپ ان کی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کمنٹ بھی نیچے لکھا ہوا ہے. ہم تو صرف حقیقت بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے اصل حقیقت مرزائیوں کی. یہ جس طرح ان کے مرزا صاحب کرتے تھے وہی کام یہ لوگ کرتے ہیں. یہ وہی ڈاکٹر ہے جس کا آج سے تقریباً سال پہلے اسکینڈل نکلے تھے کہ کچھ احمدی خواتین نے ان کے بارے میں کلیم کیا. یہ وہی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہیں؟ میں اس وقت ان سے میری رابطہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب سے. وہی ہیں یہ وہی ہیں جن کا سال پہلے اسکینڈل نکلے تھے کہ کچھ لیڈیز جو احمدی خواتین ہیں جنہوں نے آ کے بروڈس کے اوپر آ کے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتایا بھی تھا, بروڈیں بھی لگائی تھیں ان خواتین نے کہ جی انہوں نے ہمیں ہراساں کیا اور ہمارے میسیجز اور ہمیں شادیوں کے لیے یہ کہتے ہیں. یہ اچھا, یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں. یہ فرینکفورٹ کے پاس رہتے ہیں جرمنی میں. جی وہی ہیں, وہی ڈاکٹر صاحب ہیں. یہ فرینکفورٹ کے پاس رہتے ہیں. ہمیں اویس بھائی کوئی اس بات کا مسئلہ نہیں ہے یار. ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر یہ بات کرتے ہیں یا ان کی تصویر لگاتے ہیں یا ان کے بارے میں اس طرح کے غلیظ کمنٹ یہ پاس کرتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے ان کی حقیقت. یہ جو آتے ہیں نا اور آ کے بڑے ٹھنڈی سی گفتگو کرتے ہیں, وہ جی دیکھیں جی ایسے ہے جی ویسے ہے جی ایسے ہے جی, یہ جو بات کرتے ہیں ان کے اندر کس قدر غلاظت بھری ہوئی ہے وہی دکھا رہا ہے. ابوبکر میر بھائی, وہ لطیف میر صاحب نیچے آئے ہیں, ان سے پوچھنے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں تو نہیں بات کر دی گئی. یار آپ لوگ تو چھوڑنے, اگر انہوں نے بات کر دی اب ہم بھی وہی حرکت کریں گے یار. کیا بچوں کی بات یار, اب کیا کریں, یقین کرو ڈاکٹر صاحب بہت بس اس نے کہہ دیا. یہ میری بات سنو, معاف کر دینے والا جو ہوتا ہے نا, معاف کر دینے والا, اس کے درجات وہ اگر اس نے اب دیکھو وہ اپنا ضرف دکھایا انہوں نے اور ان سے اس لیے پوچھا تھا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. بھائی وہ اتنے آپ رہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی, آپ کو کوئی گھر میں دوسری بار پوچھتا نہیں ہے, تو ایسے بندے کو چھوڑو, اس بندے تک رہنا چاہیے. ہمیں کسی ان کے چکر میں ہم ان لوگوں کو بعد میں کہ جنہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے چھوڑے. وہ میر سلیم صاحب کی جو بات ہے, میر سلیم صاحب کی بات کو بالکل الگ رکھے. میر سلیم صاحب کے بارے میں میرا خیال بات نہیں کرنی چاہیے. باقی جو ہے یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے گند بولا وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بات ہے نا, ڈاکٹر صاحب کا اپنا گند ہے اندر کا وہ نکل گیا, بس سیدھی بات ہے. بہرحال میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ویسے ہی انہوں نے جیسے $1,00,000 کا انہوں نے انعام کا بھی یہاں پہ دعویٰ کیا نا آڈیو سننے سے پہلے. اس نے دیکھا ہے زندگی میں $1,00,000 کا, یار زندگی میں $1,00,000 دیکھا ہے. بات تو سن لے, بات اس نے $1,00,000 دیکھا ہے. اسے بولو اگر اپنے باپ کا نا تو آئے پیسے نکالے, کتنے پیسے ہیں اس کے بعد. تو یار چھوڑیں یار, وہ ٹکے کا بندہ نہیں ہے یار وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں. جس طرح انہوں نے یہ چیلنج کیا نا, اسی طرح کے چیلنج مرزا صاحب بھی کیا کرتے تھے, اور انہوں نے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ چیلنج کیا کہ وہ کبھی بھی قادیان میں پیش گوئیوں کی پڑتال کرنے نہیں آئیں گے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ فی ایک پیش گوئی کے اوپر وہ 100 روپیہ جو ہے نا وہ انعام بھی دیں گے. اور ہوا ایسا کہ ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ قادیان پہنچ گئے, اور جب وہاں پہ پہنچ گئے تو اس کے بعد کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں نا وہ سیم وہی تھے جو ڈاکٹر صاحب کے تھے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے منہ سے جیسے جھاگ نکلنی شروع ہو گئی تھی نا, مرزا صاحب کے منہ سے بھی جھاگ نکلنی شروع ہو گئی تھی, اور انہوں نے وہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کہو کہ یہ لعنت لے کر یہاں قادیان سے نکل جائے. یہ حالات ان کے بھی ہوئے تھے. تو یہ مرزا صاحب سے یہ ان کی سنت جو ہے چل رہی ہے, اور اب ہر مرزائی جو ہے وہ بالکل مرزا صاحب کی سنت کے اوپر ہی عمل کرتے ہوئے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. $1,00,000 جی, $1,00,000. تو نے کبھی $1 کی بھی شکل نہیں دیکھی ہوگی جس طرح چندے دیتے ہو آپ. تمہاری تو اپنی منتھلی جو سیونگ ہے وہ بھی میرے خیال میں $5 سے زیادہ نہیں ہوگی. اتنے جو چندے آپ سے لیے جاتے ہیں, $5 بھی تمہاری منتھلی سیونگ نہیں ہوگی. بات کرتے ہو $1,00,000 کی. تو یہی مرزا صاحب بھی کیا کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کہ جی ایک $100 فی میں پیش گوئی دوں گا, اور جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. جی اس جیسے ڈاکٹر جیسے ٹلو میں نے نا جرمنی میں بھی پالے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی پالے ہوئے ہیں. یہ بچہ ہے, چھوڑے اس کو, ہم نے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی. بہرحال ہم اپنی دوسری باتیں کرتے ہیں, میچ انجوائے کرنا تھا, الگ ہی ہم چکر میں ڈال